السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل ہمارے معاشرے میں ایک بات پر دھیان بہت کم ہو گیا ہے کہ جب کوئی شخص دین پر چلنے کا ارادہ کرتا ہے اور اللہ کی طرف سے اس کو توفیق ہوتی ہے تو ایک بات کی فکر اس کو سب سے پہلے ہوتی ہے کہ مجھے کچھ وظائف بتا دے، مجھے کچھ معاملات سکھا دے یا کچھ ذکر و اذکار تلقین کر دیں۔ بس کچھ ظاہری معاملات کی طرف ہماری توجہ ہو جاتی ہے، پھر ان معاملات کو پورا کرنے میں دن رات لگے رہتے ہیں۔ اگر فکر نہیں ہوتی تو اس بات کی کہ میری صبح سے شام تک کی زندگی میں کتنے کام گناہ کے ہو رہے ہیں اور کتنے کام اللہ کی مرضی کے خلاف ہو رہے ہیں۔ اچھے خاصے پڑھے لکھے دیندار لوگ صف اول کے پابند ہیں اور مسجد میں اہتمام کے ساتھ پابندی سے جماعت سے نماز بھی پڑھتے ہیں اور ذکر و اذکار کی بھی بہت پابندی کرتے ہیں اور نفلی عبادت تہجد اور اشراق کی بھی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن جو گھر میں گناہوں کا بازار گرم ہے ان کو ٹھیک کرنے کی فکر نہیں ہے، اور جب بازار جاتے ہیں تو حرام اور حلال کی فکر نہیں ہوتی، اور جب گفتگو کرتے ہیں تو جھوٹ اور غیبت کی فکر نہیں ہوتی۔ البتہ جو فکر ہوتی ہے، جو دھیان جاتا ہے اس بات پر کہ کچھ ہم کو وظائف بتا دیں۔ حالانکہ یہ جو گناہ ہیں انسان کے لیے تو پوائزن سے زیادہ خطرناک ہے، ان کو چھوڑنے کی فکر سب سے پہلے کرنی چاہیے۔ اور ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ ایک شخص عمل تو کم کرتا ہے، یعنی نفلی عبادت اور نفلی نمازیں زیادہ نہیں پڑھتا، زیادہ تر وہ فرائض اور واجبات پر اکتفا کرتا ہے، یعنی نفلی عبادت، وظائف اور تسبیحات اور ذکر و اذکار زیادہ نہیں کرتا، لیکن اس کے گناہ بھی کم ہیں۔ ایسا شخص آپ کو زیادہ پسند ہے یا وہ شخص آپ کو زیادہ پسند ہے کہ جس کے اعمال بھی زیادہ ہیں اور نفلی عبادت بھی زیادہ ہیں اور گناہ بھی زیادہ ہیں؟ مثلاً وہ تہجد کی بھی نماز پڑھتا ہے اور اشراق کی بھی نماز پڑھتا ہے اور اوابین کی بھی نماز پڑھتا ہے اور خوب تلاوت کرتا ہے اور ذکر و اذکار بھی خوب کرتا ہے، لیکن ساتھ میں وہ گناہ بھی خوب کرتا ہے۔ ان دونوں میں آپ کے نزدیک سب سے بہتر کون سا شخص ہے؟ پہلا شخص جس کے عمل بھی کم ہیں اور گناہ بھی کم ہیں، اور دوسرا شخص وہ جس کے اعمال بھی زیادہ ہیں اور گناہ بھی زیادہ ہیں۔ تو جواب میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ گناہوں سے حفاظت کے برابر میں کسی چیز کو نہیں سمجھتا، یعنی جو شخص گناہوں سے محفوظ ہو جائے وہ اتنی بڑی نعمت ہے اور اتنا بڑا فائدہ ہے کہ کوئی بھی عمل اس کے برابر نہیں۔ تو اس بات سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ جتنی بھی نفلی عبادتیں ہیں یہ اپنی جگہ بڑی فضیلت کی چیز ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ سوچ کر کہ ہم خوب نفلی عبادت کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں گناہوں سے پرہیز کرنے کی فکر نہیں کرتا تو یہ بڑے گھاٹے کی بات ہے، بڑے دھوکے کی بات ہے یہ، کیونکہ اصل چیز تو انسان کی زندگی کے اندر گناہ ہیں، ان سے پرہیز کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ گناہوں سے پرہیز کرنے کے بعد نفلی عبادت کا زیادہ موقع نہیں ملتا تو ایسی صورت میں کوئی نقصان اور کوئی گھاٹا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ شخص نجات پا جائے گا۔ اور جو دوسرا شخص ہے جو نفلی عبادت بھی خوب کرتا ہے اور ساتھ میں گناہ بھی خوب کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی نجات کی کوئی ضمانت نہیں ہے، کیونکہ یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ عبادت زیادہ سے زیادہ کرنا اچھی بات ہے، لیکن اس سے بھی ضروری کام ہے وہ گناہوں سے بچنا ہے۔ اور بہت سے مرد حضرات اور مستورات یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے لمبے وظائف ہوں گے اور جتنے مشکل وظائف ہوں گے اتنے ہی طاقتور ہوں گے، اور ہر مقصد کے لیے وظیفہ الگ ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ علماء اکرام سے یہ عرض کرتے ہیں کہ حضرت یہ بتا دیں کوئی وظیفہ کہ میرا کاروبار چل پڑے، میرے کاروبار میں ترقی ہو، میرے کاروبار میں برکت ہو، لیکن ان کی نظر ان گناہوں کی طرف نہیں اٹھتی جو کاروبار کے ساتھ شامل کیا ہوا ہے۔ مثلاً جیسے حرام کو حلال سے ملایا ہوا ہے، پورا کاروبار سود پر چل رہا ہوتا ہے اور اپنے پروڈکٹ کو جھوٹ بول کر اور دھوکے سے سیل کرتے ہیں، اور امانت میں خیانت ہے اور جس سے لیا اس کو دینے کی نیت ہی نہیں ہے، تو ان سب گناہوں کے ساتھ جب کاروبار کرتے ہیں تو کہاں سے برکت ہوگی؟ اور اگر کسی کو ان گناہوں کے ساتھ کرنے میں مطلب اس کو ترقی ہو رہی ہے اس کے کاروبار میں، تو یاد رکھے اللہ کی طرف سے یہ ایک ڈھیل ہے، کچھ وقت کے لیے مہلت ملی ہوئی ہے، اور ایک دن آئے گا جو بڑا سخت دن ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن ضرور پوچھے گا اگر آپ نے ان گناہوں سے توبہ نہیں کی اور ان گناہوں کو نہیں چھوڑا تو یہ آپ کے جو کاروبار ہے یہ آپ کے لیے وبال بن جائے گا۔ تو عرض یہ ہے کہ بس ان گناہوں کو چھوڑنے کی فکر کی جائے۔ رات اتنے لمبے لمبے وظائف کر رہی ہوتی ہیں، 2 4 4 8 8 گھنٹے وظیفہ کر رہی ہوتی ہیں، اور ساتھ میں غیبت بھی چل رہی ہوتی ہے آپس میں، اور آپس میں دل ٹوٹے ہوئے ہیں، کسی سے بات کرنا نہیں پسند کرتی، آپس میں اتنی نفرتیں ہیں اور ساتھ میں اتنے لمبے لمبے وظائف ہیں۔ اصل جو چیز ہے گناہوں سے پرہیز کرنا ہے، سب سے بڑا وظیفہ گناہوں سے پرہیز کرنا ہے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا تو یاد رکھیں ان وظیفوں سے فائدہ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔
اور ان وظیفوں سے فائدہ تبھی حاصل ہوگا جب گناہوں کو چھوڑنے کی فکر ہوگی اور ان سے بچنے کی پوری کوشش ہوگی۔ جب یہ فکر ہوگی تو جب یہ وظائف اور یہ دعا کریں گے تو انشاءاللہ اس سے دل میں طاقت اور قوت حاصل ہوگی، پھر گناہ چھوڑنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔